बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक दफ़ा फिर माजी में ले जाना चाहता हूँ कि 1947 में जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, फ़ौज भी तकसीम हुई, लेकिन फ़ौज ने एक शानदार कारनामा जो सर अंजाम दिया था वो ये था कि लोगों की जान की हिफाजत की जाए। ये सानिया इतना बड़ा था जिसमें अंदाज़न 30 लाख लोग मुतासर हुए थे और बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए थे। घर बार उनके उजड़े थे और अंदाज़न 10 लाख आदमी नफरत की भीड़ चढ़कर मज़हब के नाम पे कुर्बान कर दिए गए या शहीद कर दिए गए, मार दिए गए। और ये मुनाफरत इतनी ज़्यादा फैली कि हर जगह इंसान दरिंदे बढ़ गए और हर बंदा अपने जो मुखालिफ मज़हब का था उसको मारने पे तुला हुआ था और मारने की कोशिश करता था। तो ये ऐसे माहौल में फ़ौज को बुलाया गया कि वो हिफाजत करे, ख़ासकर ये जो उस दौर में मुहाजिरीन के काफ़िले चले थे या मुहाजिरीन की गाड़ियाँ चली थी, ट्रेनें चली थी, तो ये सब कुछ इनकी हिफाजत एक बहुत बड़ा मसला था जिस वजह से फ़ौज को बुलाया गया। और इस वक्त ये तमाम फ़ौज का अहाता करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ कि फ़ौज ने किस तरह कारनामे सर अंजाम दिए और इन लोगों की हिफाजत की। सर देखो ये ठीक चल रहा है? जी सर। उधर से आप कर रहे हैं मॉनिटर? हाँ जी, देख रहा हूँ। अच्छा, शुरू करें फिर। तक़सीम हिंद के ऐलान के साथ ही हर तरफ फसादात फैल गए और ये फसादात इतने ज़्यादा थे, इतने सख्त थे, इतने शदीद थे। लोग टोलियों की शक्ल में मारने के लिए, जत्थों की शक्ल में मारने के लिए दौड़ते थे। तो ज़ाहिर है कि आम आदमी के बस की बात तो नहीं थी कि इनको कंट्रोल करते, तो फ़ौज को बुलाया गया। अब पहला वाक़या मैं आपको ये सुनाता हूँ। ये जून सन 1947 की बात है कि दिल्ली में कैप्टन सईद अहमद मंसूर को बुलाया गया हिफाजत के लिए। ये शख्स नंबर 1 महार बटालियन में सर्व कर रहा था और इस यूनिट में कोई मुसलमान नहीं था। इसकी कंपनी, जो सईद की कंपनी थी, वो सारी की सारी या सिख थे या मराठे थे। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि उनका बहुत ज़्यादा एतमाद था अपने कंपनी कमांडर का और कंपनी कमांडर का बहुत ज़्यादा एतमाद था अपनी कंपनी पे। अब हुआ ये कि सईद को बुलाकर इसको कुछ सोल्जर दिए गए, जीएचक्यू बुलाया गया था, तो कुछ सोल्जर दिए गए कि जाएं स्टेशन पे जो ट्रेनें आ रही हैं और जो जा रही हैं उनकी हिफाजत करें। ये स्टेशन पे गया सोल्जर के साथ, लेकिन वहाँ बलवा हो गया और उस बलवे में बहुत सारे लोग मारे गए। अब दूसरे दिन जीएचक्यू में इसकी मीटिंग हुई और मीटिंग में पूछा गया कि भाई आपने ये क्या किया, आप क्यों हिफाजत नहीं कर सके? तो सईद अहमद मंसूर ने जवाब दिया कि सर,
آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا بلوہ ہوا، اتنے لوگ مارے گئے، لیکن ہمارے گارڈ میں کسی کو خراش تک نہیں آئی، تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے اور کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس بلوے میں آئے تھے یا جنہوں نے مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو مسلمان ٹرین دیں حفاظت کے لیے، کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے؟ یہ تجزیہ طور پہ اس سے پوچھا گیا، تو اس نے کہا سر مجھے آپ اپنی کمپنی دے دیں اور پھر مجھے ذمہ داری دے دیں، میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں کہ اپنی کمپنی کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لہذا اسے اس کی کمپنی دے دی گئی اور کمپنی کے ساتھ وہ تیار ہو گیا ہر قسم کی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے۔ اس نے کمپنی میں سب جوانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ اس قسم کی ہماری ڈیوٹی ہے، کیا تم لوگ کر دو گے؟ تو سب جوانوں نے کہا کہ ہم کریں گے، اور بالکل مذہبی تفریق سے یا کسی قسم کی منافرت سے بلند ہو کر، اباو ہو کر یہ فرض سر انجام دے گے انشاءاللہ تعالی۔ رائٹ، تو منصور صاحب کو اپنی کمپنی مل گئی، بہت خوش تھا، اور اس کے جوان بھی بہت خوش تھے۔ اب اس کو ایک ٹرین دی گئی، مسلمان ٹرین تھی، جو یہ یہاں سے لے کر چلے۔ بالکل ٹرین ٹھیک جا رہی تھی، لیکن جب جلندھر پہنچے تو وہاں سے پٹری اکھڑی ہوئی تھی اور ٹرین کا انجن وہ پٹری سے اتر گیا۔ تو اس نے کیپٹن منصور نے اسٹیشن ماسٹر کو کہا کہ دوسرا انجن منگوائیں تاکہ ہم آگے جائیں۔ اتنی دیر میں کچھ شور ہوا، باہر دیکھا تو ایک بہت بڑا جتھا سکھوں کا، جو کرپانیں لہراتا ہوا، ان کے سوٹیاں لہراتا ہوا، مختلف قسم کی چیزیں، کوئی تھوڑا بہت بندوقیں بھی ان کی تھی، تو وہ دوڑا چلا آ رہا تھا اور شور کر رہا تھا۔ وہ ٹرین کو آگ لگانے کے لیے تیار تھا۔ تو کیپٹن منصور نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ پوزیشن لے لی۔ تو منصور نے بلند آواز سے انہیں وارننگ دی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں ورنہ آپ کا نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے۔ تو منصور نے جب وہ نزدیک آیا تو اپنے لوگوں کو آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے فائر کریں۔ انہوں نے فائر کیا تو آگے والے کوئی 6-7 آدمی گر گئے۔ ان کے گرنے سے جتھا جو ہے اتنی سپیڈ سے پیچھے دوڑا اور غائب ہو گیا۔ تو یوں مسئلہ ان کا حل ہوا۔ 2 گھنٹے بعد نیا انجن آ گیا، اس انجن میں انہوں نے ٹرین اٹیچ کی اور بخیریت یہ لاہور پہنچ گئے۔ واپسی پہ جب واگا بارڈر پہ پہنچے تو اٹاری میں ایک نان مسلم ٹرین تیار تھی، اسے لے کر یہ دلی آ گئے۔ اس کے بعد اس نے بہت شاندار پرفارمنس دی، جہاں بھی اسے بھیجا گیا بہت بحفاظت اس نے تمام لوگوں کو پہنچایا اور ہر قسم کی حفاظت دی لوگوں کو۔ اور جب پاکستان بن گیا، فوج تقسیم ہو گئی، تو سعید احمد منصور ایبٹ آباد آ گیا۔ اس کی پوسٹنگ ہو گئی ایبٹ آباد میں، لیکن اس کو ریکمینڈ کیا گیا، اس کی اتنی شاندار پرفارمنس تھی کہ اس کو ریکمینڈ کیا گیا MBE کے لیے، یعنی ممبر آف برٹش امپائر۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جس کے لیے یہ ریکمینڈ ہوا۔ بہرحال وہاں ایبٹ آباد میں اسے ایک صبح میسج ملا کہ فوری طور پہ GHQ جا کر
कमांडर इन चीफ या वाइस कमांडर इन चीफ, डिप्टी कमांडर इन चीफ उनके पेश हूँ, उनको बुलाया गया है आपको। तो ये गया, वहाँ जनरल ग्रेसी के पेश हुआ जो उस वक्त डिप्टी कमांडर इन चीफ था। तो इसको सदर हिंद की तरफ से शुक्रिया का और एजाज़ी सनद से नवाजा गया। ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ था इसके लिए। इसी तरह अक्टूबर सन 1947 में 15-2 पंजाब को हाट में मुकीम थी। इस यूनिट को हुक्म दिया गया कि आप आगे पारा चिनार जाएं, वहाँ बहुत से नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम बहुत से ख़तरे में हैं, जो कबायली उन्हें मारने पे तुले हुए हैं, जाएं उनको हिफाजत करें और उनको ले आए। तो मेजर सरदार जो डिप्टी कमांडर जो 2IC थे यूनिट के 15-2 पंजाब के, तो वो पारा चिनार अपनी एक कंपनी लेकर गए और वहाँ से जितने भी गैर मुस्लिम थे और हिंदुस्तान जाना चाहते थे उन सबको वो ले आए और कोहाट में मुहाजिरीन का कैंप था, उस कैंप में रख दिए, उनकी हिफाजत की। अब एक रात मेजर मुजफ्फर, ये भी उस यूनिट का अफसर था, तो इसकी ड्यूटी थी रात को चेक करने की। तो ये रात को चेक कर रहा था, उनके इर्द गिर्द फिर रहा था कि इसको एक साया कैंप की तरफ आता हुआ नजर आया। तो इसने फौरी तौर पे अपनी पोजीशन को खुफिया किया, एक दरख्त के पीछे छुपा और देखता रहा कि ये साया क्या करता है। साया जब नज़दीक आया तो इसने चैलेंज कर दिया। तो उस साया ने कोई चीज़ ज़मीन पे रखी और हाथ ऊपर किए। इसने पूछा कौन है, तो पता चला कि वो इसकी कंपनी का सिपाही ज़रीन गुल था। तो इसने पूछा कि ज़रीन गुल क्या मसला है, तुमने ज़मीन पे क्या चीज़ रखी है? तो ज़रीन गुल ने जवाब दिया कि सर, मैं शाम को ड्यूटी पे था तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे दूध न मिलने की वजह से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनका भला करूं, तो ड्यूटी के बाद मैं बाज़ार गया और बाज़ार से दूध लाया। ये सामने दूध है, उसने वो दूध उठाकर सामने कर दिया, ये मैं उन बच्चों के लिए लाया हूँ। तो मेजर मुजफ्फर को शक हुआ कि कहीं इसने बहुत सारे पैसे न ले लिए हों उनसे। तो उसने पूछा कि इसकी कीमत भी आपने ली थी? तो ज़रीन गुल ने जवाब दिया कि सर, पाकिस्तानी सिपाही इतना कमीना नहीं हो सकता कि इस दूध के पैसे लेता। तो खैर बहुत खुश हुआ मेजर मुजफ्फर कि ठीक है, इनको ये दूध दें ताकि बच्चे पिएं और आराम से सोएं। इस काफिले को वो 2-3 दिन के बाद बाहिफाजत हिंदुस्तान पहुंचा दिया गया। इसी तरह जून सन 47 में 2-1 पंजाब क्वेटा से मुल्तान आए, मुल्तान से मोंटगोमरी, जिसे अब साहिवाल कहा जाता है, लेकिन इस यूनिट का कमांडर एक सिख था। तो वहाँ उकाड़ा में प्रॉब्लम पैदा हुआ, तो इस यूनिट से मदद मांगी गई। तो इसने मेजर आफ्ताब, इनका एक मुसलमान मेजर था, उसे कंपनी देकर उकाड़ा भेज दिया। मेजर आफ्ताब ने जाकर पहले तो वार्निंग दी सबको, लेकिन वो लोग नहीं रुके। उन लोगों ने पोजीशन भी ली, वो एक आध फायर भी किया, लेकिन मेजर आफ्ताब ये दोबारा उनके पास गया
اور انہیں پھر ایک دفعہ وارننگ دی کہ انہیں بتایا کہ یہ میرا فرض ہے اور میں یہ فرض ہر صورت ادا کروں گا، ان لوگوں کی حفاظت کروں گا، اس لیے تمہیں میں وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جوانوں کو آرڈر دیا کہ فائر کریں۔ فائر کیا تو یہ سارے کے سارے اٹھ کر بھاگ گئے اور یوں ان سے یہ دستہ بہت بحفاظت اس کو بچا لیا گیا۔ 2 دن بعد میجر آفتاب اس کی کمپنی فاضل کا سیکٹر میں جو مسلمان پھنسے ہوئے تھے انہیں بچانے کے لیے بھیجا گیا، تو انہیں بچا کر یہ پاکستان لایا اور اس نے سلیمان کی کے پاس اپنی ایک پوسٹ بنائی جس میں یہ بیٹھ کر وہاں سے کنٹرول کر رہا تھا۔ تو اس کا ایک اپنا سپاہی کوئی کانپتا کانپتا بھاگا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا کہ سر کچھ سکھ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ باہر نکلا، سامنے دیکھا سکھ سردار کچھ گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور ان کے پاس یا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا جتھا بھی تھا جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ تو سکھ سردار گویا ہوا کہنے لگا، میجر صاحب میں فلاں گاؤں کا نمبردار ہوں، میرے ساتھ میرے باقی ذمہ دار بھی ہیں اور یہ سارے آئے ہیں یہ جتھا لے کر مسلمانوں کا، ہمارے جتنے بھی مسلمان تھے ہم سب کو بچا کر لے آئے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے ان کو کوئی تکلیف ہونے دی ہو یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہونے دیا، یہاں ہم باحفاظت ان کو لے کر آئے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو کس طرح کی حفاظت مہیا کرتے ہیں، لہذا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اتنا کہہ کر سکھ واپس مڑے، انہوں نے مسلمانوں کو ہاتھ اٹھا کر کہا رب رکھا، مسلمانوں نے بھی کہا رب رکھا، اور وہ واپس مڑ گئے۔ اور ان میں کچھ مسلمان جو بزرگ مسلمان تھے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور سب نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری بہت خدمت کی، ہمیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طرح ستمبر سن 47 میں میجر آفتاب تقریباً 5000 مسلمانوں کے قافلے کی عارف والا اور پاک پٹن کے درمیان نقل و حرکت کی حفاظت کی، انہیں کسی قسم کی کارروائی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیا۔ پھر ایک غیر مسلموں کا قافلہ وہاں پہ جمع ہوا تو ان کے لیے علاقے کے جو بھی غنڈے تھے وہ آ گئے، کچھ کے ساتھ بندوقیں بھی تھیں، انہوں نے گولی چلائی، لیکن میجر آفتاب نے سب کو وارننگ دے کر جوابی فائرنگ کر کے ان کو وہاں سے بھگایا۔ پھر وہ لوگ آئے میجر صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ جناب ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ ہم اس جانے والے جتھے کی تلاشی لے لیں، تو اس کے لیے بھی میجر آفتاب نے ان کو بالکل انکار کر دیا اور یہ جتھا بھی بخیریت آگے چلا گیا۔ جولائی کے مہینے میں توپخانے کا ایک آفیسر میجر عبدالغنی، اس کو ملتان سے لے کر ستلج تک کا درمیانی علاقہ حفاظت کے لیے لیا گیا۔ تو میجر صاحب نے اپنی پوسٹیں قائم کی لودرا میں، شجاع آباد میں، میلسی میں، اور غیر مسلموں کو ہر قسم کی حفاظت مہیا کی۔ خاص کر سکھ بہت تکلیف میں تھے، انہیں
اس نے حفاظت ان کی اور ان کو راشن بھی مہیا کیا اور یوں ان کو ہندوستان کے لیے تیار کیا۔ یہاں اس کے پاس بہت سے جوان آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ سر ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہاں آپ ان کو مہمان بنائے بیٹھے ہیں سکھوں کو، تو اجازت دیں ہم بھی ان کے ساتھ کچھ کریں۔ تو میجر غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میں سے مجھے کچھ والنٹیئر چاہیے، میں انہیں اسلحہ بھی دیتا ہوں، بندوقیں بھی دیتا ہوں، وہ ہندوستان میں جائیں اور بدلہ لیں جہاں کہیں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ تو یوں یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح منڈی بہاؤالدین میں ایک میجر اسلم صاحب تھے، اسے مجبوراً مسلمانوں پہ گولی چلانی پڑی، تو کوئی 6 آدمی مارے گئے۔ تو پولیس نے بجائے میجر اسلم کی حفاظت کرنے کے یا ان کی ہمدردی کرنے کے، ان کے خلاف کیس بنا دیا اور ان کی انکوائری شروع کر دی۔ تو یہ انکوائری جب ہیڈ کوارٹر میں بھیجی گئی تو ہیڈ کوارٹر نے ایک کرنل صاحب کو ڈیٹیل کیا کہ یہ انکوائری کرے، اور وہ تھے کرنل بیڈول، یعنی انگریز کرنل تھے۔ اس نے انکوائری کی، اس نے میجر اسلم کو بری کر دیا، اور بلکہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی، اس کی کارکردگی کی، تو اس کو تعریفی سند ملی، اور یوں مسلمان آفیسرز نے بہت کچھ کیا۔ یہ برٹش انڈین فوج کی شاندار ڈسپلن تھا کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی ڈیوٹی ادا کی۔ پاکستان فوج میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن برٹش فوج کا ڈسپلن ماشاء اللہ اور ان کی کارکردگی قابل تعریف تھی۔ برٹش انڈین آرمی کی تربیت اس معیار کی تھی کہ فوج نے بلا چوں چراں اپنا فرض نبھایا، سوائے کچھ تعصب پسند کالی بھیڑوں کو جو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اور ماحول خراب کرتی ہیں۔ ہندوستانی فوج کسی خاص علاقے، خاص مذہب کے لوگوں پر مشتمل نہ تھی، اس میں ہر مذہب اور ہر علاقے کے لوگ موجود تھے۔ یہ لوگ کئی سالوں تک جرمنی اور جاپان کے خلاف کندھے سے کندھا ملا کر لڑے، خطرات کا مشترکہ طور پر کو مقابلہ کیا، اور ان سپاہیوں کے گاؤں میں رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب میں بھی فسادات کی دھت میں آئے اور کنبے کے کنبے مارے گئے۔ ان حالات میں جوانوں کی نفرت، غصہ اور بدلہ لینے کا جذبہ ایک فطری عمل تھا، اور ایسے حالات میں انسان وحشی بڑھ جاتا ہے۔ ان حالات میں بھی ان لوگوں کے دل گھٹنے کی اور ہمت کی داد دینی پڑتی ہے کہ ان لوگوں نے کسی قسم کی بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ برٹش انڈین فوج کے ڈسپلن کی ان حالات میں بھی پرسکون رہی اور اپنے جذبات کے خلاف اپنا فرض نبھایا۔ ایک اچھی فوج ہمیشہ ہر حال میں ڈسپلن کی پابند رہتی ہے۔ یہی خصوصیت ایک معیاری فوج کو عام لوگوں سے متاثر کرتی ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جس نے برطانیہ جیسے چھوٹے سے جزیرے کو دنیا کی عظیم اور سب سے بڑی امپائر بنا دی۔ شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اس کے ساتھ لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔